بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، اس دنیا میں حادثے اور معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ اگر صحیح سے اندازہ لگایا جائے تو شاید حادثوں کی تعداد ہی آپ کی نظر میں زیادہ نکلے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حادثوں سے زیادہ معجزے ہوتے ہیں، بچ جانے والے لوگوں کو جانا کم جاتا ہے، جبکہ حادثوں کی باتیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ پر آج ہم آپ کو اس جان لیوا حادثے کے بارے میں بتائیں گے جو ایک خوفناک حادثے سے کم نہ تھا اور پھر معجزہ ہوا۔ مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ مسٹریز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ ایک پلین سیسنا 303 بحر الکاہل کے ساحلی شہر نوکی سے ملک کے مغرب میں واقع چوکی خطے کے دارالحکومت کیوبڈو جا رہا تھا۔ یہ طیارہ پرواز کے تقریباً 20 منٹ بعد سول ایویشن حکام کے ریڈار سے غائب ہو گیا۔ غائب ہونے کے بعد اس کی تلاش شروع کی گئی اور 2 دن کے سخت سرچ آپریشن کے بعد پتہ لگا کہ یہ طیارہ مغربی کولمبیا کے دور دراز پہاڑ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس جہاز میں ایک پائلٹ، ایک عورت اور اس کا 1 سال کا بچہ شامل تھا جو ناریل اور مچھلیوں کا سامان لے کر جا رہے تھے۔ جہاز کے ملبے کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں پائلٹ کی لاش ملی۔ یہ طیارہ کیسے گر کر تباہ ہوا، اس بات کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ سراغ لگانے پر یہ بات پتہ لگی کہ امدادی کارکنوں نے جب طیارے کو ڈھونڈا تو طیارے کے دروازے کھلے تھے۔ مریلو اور اس کے بچے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ماں اور اس کے بچے کو خدا نے بچا لیا تھا۔ اتنی اونچائی سے طیارہ گر کر تباہ ہوا، لیکن معجزہ ہوا اور ماں اور بچہ بچ گئے۔ جب ماں نے دیکھا کہ پائلٹ مر چکا ہے اور طیارے میں آگ بہت تیزی سے بھڑک رہی ہے اور یہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اس نے اپنے بچے کی جان بچانے کے علاوہ کچھ نہ سوچا۔ طیارے میں بھڑکتی آگ کے باوجود وہ طیارے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کی اس محنت نے اس کے بازوؤں کو بھی جلا دیا تھا اور وہ طیارہ پھٹنے کے ڈر سے اپنے بچے کو لے کر جنگل میں بھاگ گئی۔ یہ جنگل کافی خطرناک تھا، زہریلے سانپوں سے بھرا یہ جنگل، اور اس میں کافی مسلح گروہ تھے جو کوکا باغات، سونے کی غیر قانونی کانوں اور بحر الکاہل میں منشیات کی سمگلنگ کے منافع بخش رستوں پر قابو پانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ دریاؤں سے گھرا ہوا اور سال بھر بارشوں سے بھیگتا ہوا یہ خطہ زمین کا سب سے زیادہ گرم موسموں میں سے ایک تھا، پر ماں کو اپنی اور اپنے بچے کی حفاظت کرنی تھی اور زندہ رہنا تھا۔ امدادی کارکنوں نے بچے اور ماں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، پر وہ اس گھنے جنگل میں ان کو ڈھونڈ نہ پائے۔ ڈھونڈنے والوں کو کچھ فاصلے پر کھانے کی باقیات ملی، کچھ ناریل کے چھلکے جسے وہ پانی اور کھانے کے لیے استعمال کر رہے تھے، پر انہوں نے ان کے جسم اور خون کے نشانات نہیں دیکھے تھے۔ وہی ماں بارش کا پانی پی کر اپنی اور اپنے بچے کی پیاس بجھا رہی تھی، اور ناریل کا پانی جو وہ طیارے میں لے جا رہے تھے ان کے بہت کام آیا۔ 4 دن گزر چکے تھے، پر ماں کو اب بھی امید تھی کہ ان کو ڈھونڈ لیا جائے گا اور اس کو یہاں سے نکال لیا جائے گا۔ بھوک اور تکلیف نے ماں اور 1 سال کے بچے کو نڈھال کر دیا تھا۔ خطرناک حادثے سے تو وہ بچ گئے تھے، لیکن تکلیفوں نے ان کو توڑ دیا تھا۔ ان 2 لاپتہ مسافروں کو ڈھونڈنے کی تلاش میں مسلسل ناکامی کے بعد ریسکیو ٹیم میں یہ بحث شروع ہو چکی تھی کہ ان کی تلاش کو روک دیا جائے۔ انہوں نے کچھ اور منٹ کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور چند منٹ بعد انہوں نے مکھیوں کے ایک جھنڈ کو زمین پر کسی چیز کے اوپر چکر لگاتے دیکھا۔ مکھیاں جس کے اوپر چکر لگا رہی تھیں وہ کوئی اور نہیں مریلو تھی، جو قریب بھوک اور صدمے کی حالت میں تھی، لیکن شدید زخمی نہیں تھی، اور اس کا بچہ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ امدادی کارکنوں نے مریلو کو ابتدائی طبی امداد دی اور اگلے 4 گھنٹے میں ایئر لفٹ کے انتظار میں اس کو پانی اور کھانا کھلایا گیا اور تسلی دی گئی، اور پھر اس کو اور اس کے بچوں کو ہسپتال میں طبی معائنے کے لیے داخل کیا گیا۔ مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بہت طاقتور ہے۔ ہزاروں فٹ کی اونچائی سے گر کر بچ جانا، کئی دن بھوک پیاس سے بچ جانا، برے لوگوں اور موذی جانوروں سے بچ جانا، اور ماں کی ہمت جس نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہر تکلیف سے لڑ گئی۔ موجود سامعین، اس واقعے کی تحقیق کرنے والوں نے ان کا بچ جانا معجزہ قرار دیا۔ پیارے دوستو، اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔